اس گرمی میں آج بھی بلا کی گرمی ہے، دیکھتے ہیں کس طرف جاتا ہے. کچھ باہر کی گرمی ہے، کچھ گرمی اندر کریٹ کی جا رہی ہے بغیر کسی وجہ کے. آج جو عدالت میں ہوا عدت کیس کے کانٹیکس میں، وہ میرا خیال آپ لوگوں نے بھی اس کا وہ تماشا دیکھا ہوگا. ہمارے بھی لوگ گئے ہوئے تھے، یہ نعیم پنجوتا بھی وہاں تھے، انتظار کو بھی میں نے بلایا، وہ بھی شاید آ جائے. انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اندر کس قسم کی زبان بولی گئی. مانیکا صاحب نے خان صاحب کی ذات کے بارے میں کیا کیا القاب جو ہیں وہ بیان کیے، کس کس طریقے سے انہوں نے انتہائی غلیظ اور گندی زبان استعمال کی. اور اس میں جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو ہمارے لائرز نے بسا اوقات جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو روکیں، آپ اس کو کہیں کہ اس قسم کی گفتگو نہ کریں. لیکن جج صاحب نے پتہ نہیں کن وجوہات کی وجہ سے بالکل اس میں انٹروین نہیں کیا، اور وہ 10 منٹ جو اس نے مانگے تھے وہ 10 منٹ گزرتے گزرتے 30 سے 40 منٹ ہو گئے. اور اس کے بعد ایک نئے سرے سے انہوں نے جج صاحب میں اپنی لیک آف کانفیڈنس کا اظہار کیا، اور جج صاحب نے فوری طور کے اوپر کہا، جو کہ پہلے وہ انکار کر چکے ہوئے تھے، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمیں آپ میں فیتھ نہیں ہے اور آپ اس کیس سے علیحدہ ہو جائیے. تو آج میرا خیال ہے کہ اندر خانے بہت پریشر ان کے اوپر ڈال دیا گیا تھا. سو ججمنٹ آج سنانے کی بجائے انہوں نے جو دوسری پارٹی تھی ان کے پہلے وکیل کو کہا کہ آپ اپنا کیس دوبارہ بیان کریں، اور پھر مانیکا صاحب کو کہا جی کہ آپ انہوں نے انٹرونشن مانگی تو ان کو فوری طور کے اوپر گرانٹ کی گئی. اور اس کے بعد جب غلیظ گفتگو کے بعد جب ایک نئے سرے سے جج صاحب میں لیک آف کانفیڈنس کا اظہار کیا گیا تو انہوں نے فوری طور کے اوپر ایک لیٹر لکھ دیا کہ جی یہ کیس جو ہے وہ کسی اور جج کے پاس بھجوایا جائے. میرا خیال ہے کہ ہر ایک بندہ جس کے پاس شاید آنکھیں نہیں بھی ہیں اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جج صاحب کے اوپر کس قسم کا پریشر ڈالا گیا ہوگا، کس کس قسم کی ان کو دھمکیاں دی گئی ہوں گی، کس کس طریقے سے ان کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا ہوگا کہ انہوں نے سزا نہیں دینی، آج کیس کا فیصلہ نہیں سنانا. اور اسی لیے ہی آج یہ کیس جو ہے ایک اور جج کے پاس چلا گیا ہے. وہ اب میرا خیال ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد کہیں کیس لگوائیں گے. سو ایک طرف تو یہ انتہائی بھونڈے مقدمات خان صاحب کے اوپر بنائے گئے تھے، اور جب وہ ایک ایک کر کے کریش ہوتے گئے تو اب یہ جو اسٹریٹجی ہے پاور ویلڈرز کی، صاحب اقتدار لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ ان کیسز میں جو کہ کریش ہو چکے ہوں ورچولی، اور جج صاحبان نے صرف ان کی ججمنٹ دینی ہے، ان کو جتنا بھی زیادہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ڈیلے کیا جائے، اور وہ ججمنٹس نہ آئیں تاکہ خان صاحب اس وقت تک قید میں رہیں جب تک کہ ان کے خلاف کوئی اور بھونڈا مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا. آپ بھی جانتے ہوں گے کہ توشہ خانہ کا ایک مقدمہ جس میں کہ سزا جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے، اور ہم اس کی کواشمنٹ کی درخواست دے چکے ہوئے ہیں. توشہ خانہ کے اوپر ایک اور مقدمہ جو کہ آئی تھنک چوتھا مقدمہ ہوگا، کتنا چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے کی تیاریاں ہیں. اور ایک لا ہے جس کے تحت کہ ایک سزا کے ایک قسم کی سزا کے اوپر صرف ایک مقدمہ بن سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی ہی گروس قسم کی ایبریشن ہوگی جس میں کہ یہ ایک ہی جرم کے کانٹیکس میں چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. سو آبجیکٹو یہ ہے کہ جی اس مقدمے کو بنا کے اس میں سزا دلوائی جائے پہلے، اور اس کے بعد پھر اگر یہ جو باقی مقدمات ہیں جو کہ کریش ہونے کے قریب ہیں بلکہ ہو چکے ہوئے ہیں، پھر ان کو ٹھیک ہے جی کریش ہونے دیا جائے. لیکن خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں اور وقت جو ہے وہ گزارنا پڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر، جبکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کی بھی سائفر کے کیس میں رہائی ہو جائے گی، تو ان کے خلاف بھی انہوں نے کوئی 8-9 مقدمے ایک ہی گو میں 8-9 مقدمے جو ہے نا، اور مئی 9 کی جو ڈسٹربنسز تھی اس کے کانٹیکس میں ان کو لگا دیا. سو اگر سائفر کے کیس میں وہ آزاد ہو بھی جاتے ہیں تو پھر بھی وہ جیل میں رہیں گے، اور باقی کیسز جو ہے نا ان کو فائٹ کرنا پڑے گا. دیکھیے یہ جو کچھ بھی ہے، میں نے چھوٹی سی ذرا تفصیل آپ سے بیان کی ہے، یہ مطلب اس میں کہیں انصاف نظر نہیں آتا، اس میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی جس سے کہ انسان کا کانفیڈنس ریاست کے سٹرکچر میں بنے کہ ریاست جو ہے چلیں اب تھوڑی سی امپروو کر رہی ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ جو ہے اس کو کوئی مل رہا ہے. جو دن گزرتے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ریاست اور ریگریس کر رہی ہے. ریاست کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی جو پریشر ہے وہ اور بڑھتا جا رہا ہے. اور آج کا کیس ایک ٹپیکل اگزامپل ہے اس چیز کی کہ جو ریاست ہے اور ریاست کے کرندے اور جو جن کے پاس طاقت ہے، جو پاور ویلڈرز ہیں، ان کی
حتی الوسع کوشش یہ ہے اور یہ اس کو ڈیفینیٹلی انشور کریں گے کہ خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ ان کے کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ نہ ہونے دیں. سو آج کا جو سین ہے وہ اس حالت میں بھی اپنے گروسم اور سکننگ قسم کے کنٹرولز کے ساتھ پھر انیکٹ ہوگا، شاید کتنی دفعہ انیکٹ کرنا پڑے. تو آج ہم لوگ انصاف کا قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ ریاست کو کمزور ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم یہ تمام تماشا پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی 76 سال کے عرصے میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہوا ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر سکا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹ انٹرونشن ہے یا انڈائریکٹ انٹرونشن ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے تھرو، ککنگ دا پرائم منسٹر آؤٹ اینڈ دین ککنگ دم بیک انٹو پاور. یہ ختم، اس کے لیے ہماری جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی. اور آج بھی ہم نے اسی اسٹیبلشمنٹ کا ایک انتہائی گھنونا رخ جو ہے وہ عدت کیس کے کانٹیکس میں کمرہ عدالت میں دیکھا ہے. جب تک یہ ہوتا رہے گا نہ انصاف ملے گا، نہ آزادی ملے گی، نہ آئین بحال ہوگا، نہ قانون بحال ہوگا، اور نہ ہی جمہوریت بحال ہوگی. سو ہماری جدوجہد جو ہے وہ اس کے خلاف ہے اور یہ ہم جاری رکھیں گے. احمد فرحات کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے. اتنے سارے دن اس کو حبس بجا میں رکھ کر، پہلے اس کو میرا خیال ہے آزاد کشمیر باغ میں کہیں اس کی اپیرنس کروائی گئی کسی پولیس اسٹیشن کے اوپر، اور وہاں سے کہا گیا کہ مظفر آباد میں اس کے خلاف ایک کیس اور درج ہے، وہاں بھیجا گیا. تو وہاں سے وہ کیس کے سلسلے میں مجھے آخری اطلاعات ملی تھی کہ اس کو وہاں سے چھوڑ دیا گیا ہے. تو ایک نظم حقائق پر مبنی ایک نظم لکھنے کی پاداش میں ایک انسان کے ساتھ پچھلے 1 مہینے میں، 1.25 مہینے میں کیا ہوا. ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں سے ہم اٹھ کے گھر بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. یہ میرے چہرے کے اوپر ایک داغ جو ہے وہ تو موجود ہے، شاید ساری زندگی جو ہے وہ میرے ساتھ رہے، لیکن جو ریاست کے اوپر گھنونے دھبے جو لگائے جا رہے ہیں ایوری ڈے، ہر دن کے ساتھ، وہ کبھی نہیں دھلیں گے. اور یہی لوگ جو کہ آج ظلم و بربریت کا جنہوں نے بازار گرم کیا گیا ہے، کل ریاست اسی کے شکنجے میں آئیں گے اور سنوائی ہوگی. سنوائی کے بغیر ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. سو جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کو اکاؤنٹیبل بھی ہونا پڑے گا. جھوٹی کہانیوں کے اوپر مقدمے بنائے جاتے ہیں اور پھر ریاست کی تمام تر جبر اور فسطائیت کو بروئے کار لا کر ان مقدمات کو طوالت بخشی جاتی ہے تاکہ جو مجرمین ہیں، جو ان کے حساب سے مجرمین ہیں لیکن ایکچولی وہ مجرمین نہیں ہیں، وہ آزاد نہ ہو سکیں. اس وقت خان صاحب کے خلاف جو عدت اور سائفر کے مقدمے ہیں وہ بالکل ورچولی ختم ہو چکے ہوئے ہیں، وہ کریش کر چکے ہوئے ہیں، اور ان میں سے آج ایک کا ججمنٹ آنی تھی وہ نہیں ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کب آتا ہے. اسی طرح سے سائفر کا جو مقدمہ ہے وہ بھی کریش کر چکا ہوا ہے. توشہ خانہ میں خان صاحب کی سزا سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے اور القادر کے اوپر بیل کی ہے. سو یہ مطلب ایکچولی تو یہ تمام مقدمات آلریڈی ہو جانے چاہیے تھے اور خان صاحب کو جیل سے باہر آنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک وہ موجود ہیں. اور ہمیں خوف ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اور مقدمات بھی ان قریب جو ہے وہ ان کے خلاف رجسٹر کیے جائیں گے. سو یہ تو آج کا جو ہوا ہے گنت، اس کی کچھ کہانی ہے. باقی کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے نیریٹو کے بارے میں کچھ مسگیونگس کریٹ کی جا رہی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کون سی طاقتیں کار فرما ہیں. ایک تو 1971 کا جو ڈیبیکل تھا اس کے بارے میں بہت سی مسگیونگس کریٹ کی جا رہی ہیں. آپ دوستوں میں سے جنہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی ہے، اور میں نے آئی ایم ون آف دوز فارچونیٹ پیپل ہو گاٹ اے کاپی ویری ارلی، اور میں نے وہ پڑھی ہے. اس میں کہیں بھی فوج کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہی گئی، بلکہ کئی جگہوں کے اوپر کہا گیا ہے کہ فوج بہت بہادری سے لڑی. اٹ واز اے فیلئر آف دا لیڈرشپ. اور اس میں ایک شخص کی بات بار بار کی گئی ہے جس کا نام تھا جنرل یحییٰ خان، آغا محمد یحییٰ خان، کہ اس نے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا اور ریاست کے 2 ٹکڑے ہوئے. یہ اس وقت کی کہانی ہے 1971 کی، جب ایک شخص، ایک مطلق العنان حکمران نے اپنے اقتدار کو مزید طوالت دینے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا اور 54% آف دا ریاست جو تھی وہ سیٹ کر گئی، وہ انڈیپینڈنٹ ملک بن گیا وچ از کالڈ بنگلہ دیش ناؤ. سو پیرلل جو ہم ڈرا کر رہے ہیں وہ اس وقت میں اور آج کے وقت میں کر رہے ہیں کہ آج بھی ایک شخص واحد اپنی ڈکٹیٹرشپ کو، اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے پچھلے 2 سال سے اس نے بھی ریاست کو داؤ پر لگایا ہوا ہے. ہم اس زوم میں ہیں کہ مشرقی پاکستان 1000 میل دور تھا
اور شاید وہاں لڑنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ یہاں ہوگا. ہم اس زوم میں ہیں کہ ہم یہاں ملک کا کوئی حصہ جو ہے وہ سیسیڈ نہیں کرنے دیں گے یا وہ الگ نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر آپ صرف ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو اس وقت پاکستان کی 6 اکائیاں ہیں. 4 آپ کے پروونسز ہیں, گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے. ان میں سے آزاد کشمیر ریسٹو ہے, گلگت بلتستان ریسٹو ہے, بلوچستان عرصہ دراز سے ریسٹو ہے, کے پی جو ہے وہ لٹرلی ایج کے اوپر ہے. تو کیا الٹیمیٹلی ہم نے پاکستان کی شکل پنجاب اور سندھ کی شکل میں دیکھنی ہے؟ اور جو شخص اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے اور اپنی ڈکٹیٹرشپ کو فردر پرپیچویٹ کرنے کے لیے جس نے ریاست کا فیوچر رسک کے اوپر لگایا ہوا ہے, کیا ہم اس کو وہ یہ کام کرنے دیں گے جو وہ کام کر رہا ہے اس وقت؟ کیا ہماری عدالتیں اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنا رول نہیں پلے کریں گے کہ ملک کے اوپر جو اسٹینگل ہولڈ ہے ڈکٹیٹرشپ کا اس کو ختم کیا جائے اور آئین اور قانون اور جمہوریت کو بحال کیا جائے اس ملک پہ؟ اس ملک کا فیوچر کیا ڈکٹیٹرشپ سے لنکڈ ہے یا آئین اور قانون کے ساتھ لنکڈ ہے؟ کوئی بھی ریاست دنیا میں آج کل کے زمانے میں ایسی نہیں ہے جو کہ ڈکٹیٹرشپ کے بلبوتے کے اوپر آگے چل سکتی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی شکل میں وہاں آئین اور قانون کی حکومت ہوتی ہے. یہ پاکستان وہ واحد ریاست ہے اس وقت جس نے کم از کم پچھلے 2 سال میں نہ صرف کہ آئین اور قانون کا ٹوٹل فقدان نظر آیا ہے بلکہ بریزن جسے کہتے ہیں بریزن طریقے سے اس کو وینڈلائز کیا گیا ہے. پاکستان کی ڈکٹیٹرشپس میں 1947 کے بعد سے جو 4 ڈکٹیٹرشپ آئی ہیں اس میں ایک چیز بڑی کامن تھی, وہ یہ تھی کہ جب وہ ٹیک اوور کرتے تھے تو آئین کو یا تو ایبروگیٹ کر دیتے تھے یا سسپینڈ کر دیتے تھے. موسٹلی ایبروگیٹ کر دیتے تھے. جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے آئین کو ایبروگیٹ کیا اور پھر عدلیہ کے ذریعے وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت اس کو لیجیٹیمائز کر لیتے تھے, اپنا اقتدار جو ہے وہ لیجیٹیمائز کر لیتے تھے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے پھر اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرانے کے لیے پاکستان کو آگ میں جھونکا جاتا تھا. وہ سوویت یونین کے خلاف لڑائی ہو انڈر ضیاء الحق یا وہ مشرف کے دور میں آور وار آن ٹیرر ہو, امریکہ کی وار, اس کا حصہ درج, اس میں صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کے عوام نے سفر کیا. آج پاکستان جو اکنامکلی کیپٹیو ہویا ہوا ہے, لٹرلی پینیز کے لیے وہ اب اپنا کشکول لے کے ساری دنیا میں پھر رہا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی ڈکٹیٹرشپس ہیں. اور یہ 2 لڑائیاں ہیں other than those small wars, lesser important wars جو کہ پاکستان نے لڑی. آج اس خطے کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو جو امریکہ ایک اور لڑائی یہاں لڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ لڑائی ہے کنٹین چائنا کی لڑائی, اور پاکستان انڈائریکٹلی اس کا بھی حصہ اس میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو پاکستان کا اپنا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑے گا. وہ آلریڈی کوئی زیادہ سیف نہیں ہے, لیکن اگر اس قسم کی لڑائی میں اگر پاکستان حصے دار بنتا ہے تو وہ پاکستان کا جو سروائیول ہے وہ خطرے میں پڑے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بیسیکلی تو ہماری لڑائی فوج کے ساتھ نہیں ہے, ہماری لڑائی شخص واحد کی آبجیکٹیوز کے ساتھ ہے, اپنے اقتدار کو طوالت دینے کا جو ان کا ایک انفیچویشن ہے ان کا, اس کے ساتھ ہے. اس سے ملک نے سفر کیا ہے, اس سے ملک ابھی بھی سفر کر رہا ہے اور سفر کرتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ یہ انفیچویشن with ڈکٹیٹرشپ ختم نہیں ہوتی اور آئین اور قانون کو بحال نہیں کیا جاتا. تو یہ لڑائی ہم نے لڑی ہے, یہ لڑائی ہم لڑ رہے ہیں اور یہ لڑائی ہم لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ ملک میں آئین اور قانون بحال نہیں ہوتا. ابھی کوئی 203 مقدمات ہیں خان صاحب کی ذات کے اوپر, اور وہ مقدمات جو ہیں وہ اپنی سٹیجز, مختلف سٹیجز جو ہیں اس کے اس سے گزر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ جی آئی نو میں ہاں ایک سیکنڈ اور جو میں بھول گیا تھا اس میں, انہی مقدمات میں چونکہ ان کو کوئی پروف نہیں مل رہا تو انہوں نے ملک ریاض کو جو بحریہ ٹاؤن کے آرکیٹیکٹ ہیں ان کو اوپر پچھلے سوا سال سے بہت پریشر ڈلا ہوا تھا. مجھے ذاتی طور کے اوپر بھی علم تھا کہ کس طریقے سے اس کو پریشرائز کر رہے ہیں, اس کو ملک چھوڑنا پڑا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت خدا
اپنا خوف ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں. شاید اس کے دل میں بھی خوف ڈلا اور اس نے کہا کہ میں اس کا ایک پولیٹیکل جو ایک یہاں لڑائی ہو رہی ہے اس کا حصہ نہیں بنوں گا. اس کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں اس کے بارے میں بہت سے ایکشن لیے گئے ہیں. کل رات کو بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ایک اسالٹ بھی کیا گیا, ایمبوش کیا گیا اور وہاں سیل کر دیا گیا اس گھر کو, اور ریکارڈ جو تھا وہاں کا سارا وہ قبضے میں لے لیا گیا. لیکن اس کے بعد پھر ایک ملک ریاض کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں کسی صورت میں اس لڑائی کا حصہ نہیں بنوں گا, میں اپنا بزنس جو ہے وہ جاری رکھوں گا. اور میری اطلاع کے مطابق 3 دن پہلے میرا خیال آج بھی وہ دبئی میں ہی ہیں, جناب صدر پاکستان بھی گئے ہیں وہاں, اور سنا ہے کہ ذاتی طور کے اوپر بھی انہوں نے اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے نہیں پتا کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ شاید اس کو اب بھی پریشرائز کرنے میں کامیاب نہ ہوں. تو یہ وہ محرکات ہیں دوستو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ فالس, فریولس اینڈ فراڈولنٹ کیسز رجسٹر کیے خان صاحب کے خلاف. وہ چھوٹی عدالتوں سے بزور شمشیر انہوں نے فیصلے لے لیے, لیکن جب بڑی عدالتوں میں پہنچے تو وہ سسٹین نہیں کر سکے, سب ایک ایک کر کے کریش کر رہے ہیں. اور اب یہ اور فیک قسم کی شہادتیں ملک ریاض کی ہوں یا کچھ اور لوگوں کی ہو, اور جیسے یہ خاور مانیکا جیسے گرے ہوئے گھٹیا لوگ جو ہیں ان کی شہادت ہو, اس کو 4-3 مہینے انہوں نے پکڑ کے رکھا ہے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ ان 3 مہینوں میں اس کے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا ہوگا. اور آج وہ کینری کی طرح وہاں باہر نکلا ہوا, وہ ایک ایک singing a song on a tune that is provided by the power wielders. تو یہ مقدمے تو سسٹین نہیں کر سکتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے, جو سوال ہے سب سے بڑا کہ جی اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ جو بڑی عدالتوں میں کچھ تازہ ہوائیں چلی تو ہیں, لیکن جو دوسری طرف جو قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو یہ معاملات بالکل ٹھیک لگ نہیں رہے. اور کل آپ نے پرائم منسٹر پاکستان کے پرائم منسٹر, سو کالڈ پرائم منسٹر, فراڈولنٹ پرائم منسٹر کی آپ نے تقریر سنی ہوگی جو انہوں نے جوڈیشری کے خلاف کی ہے, جس میں انہوں نے انتہائی غلط زبان استعمال کی ہے ان ججز کے بارے میں جو کہ آزادانہ فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی. آپ کو یاد ہوگا جسٹس قیوم کے ساتھ اسپیچ, یا پھر وہ جو رفیق تارڑ صاحب کو جو بریف کیس دے کے بھیجا گیا تھا بلوچستان کی ہائی کورٹ خریدنے کے لیے, انہوں نے خرید دی, پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک ہوا, یہ سب کچھ ان کا خاصا رہا ہے. اور آج بھی یہ جسٹس کو خریدنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں یہ لوگ ججز خریدتے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک اچھا عمل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جی کچھ جج صاحبان جنہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے, اور جو ہو رہا تھا ان کے ساتھ وہ انہوں نے پبلک ڈومین میں بیان کیا ہے. ان کو دیکھتے ہوئے کچھ اور جج صاحبان جو ہیں ان میں بھی ہمت آئی ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹرائب ہے یہ اس کا سائز بڑھے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اور یہی چیز ہے جو کہ صاحب اقتدار لوگوں کو, ڈکٹیٹرز کو پریشان کر رہی ہے کہ اگر انصاف ملنا شروع ہو جاتا ہے تو خان صاحب تو باہر آ جائیں گے, اور خان صاحب جب باہر آئیں گے تو ان کے جو اقتدار کے اوپر ان کا سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے گا فوری. اس شخص کی ایک انگلی کی صرف وہ آج بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ایکسرسائز کر رہا ہے ریسٹرینٹ کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جیل سے پبلک پروٹیسٹ کی کال دوں, کیونکہ پبلک پروٹیسٹ اگر ہوگا تو اس میں اسٹریک آف وائلنس بھی آ سکتی ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ وائلنس ہو اس ملک میں, بیکاز ملک بہت کمزور ہے, سسٹین نہیں کر سکتا. اس لیے وہ اپنی جان کے اوپر, اپنی ذات کے اوپر ان کا ظلم برداشت کر رہا ہے, لیکن اس ملک کی ابھی بھی اس کو پرواہ ہے. جب بھی میں جاتا ہوں ملنے تو وہی بات کرتے ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کب تک برداشت کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم بھی بالکل نہج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. ہماری جو سپورٹ بیس ہے وہ ہمارے اوپر پریشرائز کر رہی ہے, ہمیں پریشرائز کر رہی ہے, اور ہمیں گالیاں دے رہی ہے کہ جی آپ کیوں نہیں پروٹیسٹ کال کنوین کرتے. اگر آپ لوگ, آئی ایم شیور آپ سوشل میڈیا کے اوپر جا کے دیکھتے ہوں گے, آپ خود ان کی زبان دیکھ سکتے ہیں کس قسم کا پریشر ہمارے اوپر پڑ رہا ہے. سو میرا نہیں خیال کہ زیادہ دیر تک ہم لاسٹ کر سکیں گے وداؤٹ گیونگ آؤٹ اے کال فار پبلک پروٹیسٹ. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا, well, it's very difficult to sort of make a projection about it. So I hope کہ اس سے پہلے صاحب اقتدار لوگوں کو عقل آ جاتی ہے, ان کو اپنی رسپانسبلٹی کا احساس ہوتا ہے, اور وہ ملک میں آئین اور قانون کو آنے دیں. جو بھی اس کا راستہ ہے اس کو اس کے راستے وہ آئین اور قانون ایکسرسائز ہونے دیں, تاکہ ملک میں انصاف ہو, اور وہ تمام لوگ جو کہ غیر منصفانہ, غیر آئینی اور
بھونڈے قسم کے مقدمات میں انہوں نے زبردستی جیلوں میں رکھا ہوا ہے، وہ آزاد ہو سکیں اور ملک کا جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکیں۔ میں صرف نعیم سے یہ کہوں گا کہ اگر 2-3 منٹ میں آج کی جو کہانی ہے جیل کی اگر وہ بیان کر دیں کہ کیا ہوا، تو وہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ جیل نہیں، جو عدالت میں ہوئی ہے، سوری جی آپ بات کریں، ٹھیک ہے بات کریں، ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دوستوں کا، جتنے میڈیا کے پرسنز آئے ہوئے ہیں، سارے سب کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس وقت میں خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بات کروں گا، اور رؤوف صاحب، انتظار صاحب بھی آگے ہیں اور بتائیں گے آج کے حوالے سے خان صاحب کی مزید جو اپڈیٹس ہیں اور پیغام بتائیں گے۔ دیکھیں، اس وقت خان صاحب 2 کیسز کے اندر پابند سلاسل ہیں۔ نمبر 1 سائفر کیس اور نمبر 2 عدت کیس۔ سائفر کیس کی سماعت کل تھی، اس سماعت کو اس وجہ سے ملتوی ہونا پڑا کہ پورے پاکستان میں چھٹی منا دی گئی، اور بنتا یہ تھا کہ کل چھٹی تھی تو آج اس کیس کی سماعت کی جاتی، اس کے اندر فیصلہ آتا، کیونکہ اس وقت خان صاحب 2 کیسز میں پابند سلاسل ہیں۔ اسی طرح سے بی بی صاحبہ 1 کیس میں پابند سلاسل ہیں، اور وہ ہے عدت کیس۔ تو عدت کیس کے اندر آج کیونکہ فیصلے کے لیے رکھا ہوا تھا عدالت نے، اور رضوان عباسی جو وکیل ہیں خاور مانکا کے، ان کو موقع دیا گیا۔ پہلے تو 9 بجے وہ آئے نہیں، پھر 10:30 بجے آئے۔ جب موقع دیا جاتا ہے تو بجائے یہ کہ وہ خود دلائل کریں، انہوں نے کیونکہ پیچھے سے ایک پلانٹ کر کے، ایک پلان بنا کر، ایک پورے منظم طریقے سے، جس میں انہوں نے پی ایم ایل این کے لائرز، جو میں جانتا ہوں کیونکہ ہم سارا دن ادھر ہی ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں عمران خان صاحب پیش ہوئے تو اس وقت عطا تارڑ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے شور شرابہ کیا تھا، ہنگامہ رائی کی تھی۔ آج وہی ہوا دوبارہ، یہ چاہتے تھے کہ عدالت کے اندر شور شرابہ ہو، لڑائی ہو، ایسا ماحول بنے کہ یہ کیس جو ہے ملتوی ہو۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں تمام ہماری جتنی خواتین ہیں، ہمارے لائرز ہیں، جتنے وہاں پر میڈیا پرسن سارے لوگ موجود تھے، انہوں نے کسی نے اس طرح کا معاملہ نہیں کیا اور بڑا تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے عدالت کو یہی کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ماحول خراب ہو، کیونکہ جس طرح وہ گندی زبان استعمال کر رہے تھے خان صاحب کے بارے میں، بی بی صاحبہ کے بارے میں، میں الفاظ یہاں پر وہ نہیں لے سکتا جس طرح کے وہ الفاظ لے رہے تھے۔ یہ ہماری ہمت تھی، ہم برداشت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ہم نے برداشت اس لیے کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ خان صاحب بی بی صاحبہ کے حوالے سے یہ کیس آج جو سماعت ہے اس میں فیصلہ آ جائے، کیونکہ فیصلے کے اندر ڈیلے نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف سے مسلسل جج صاحب کے اوپر بھی اس طرح کا الزام لگایا گیا کہ آپ میرٹ کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ نہیں دیں گے، آپ انصاف نہیں دیں گے، آپ نہیں ٹھیک کیس چلا رہے، اور بغیر کسی جواز کے اس سے پہلے ریکیوزل کی اپلیکیشن جو ہے وہ دی گئی، اور اس کے اندر کوئی گراؤنڈ نہیں بتائے گی کہ کس بنیاد کے اوپر ریکیوزل کی اپلیکیشن، یعنی کہ آپ یہ کیس نہ سنیں، تو عدالت نے وہ درخواست خارج کر دی۔ دوسری دفعہ یہ پلان کر کے سارا کیا۔ اب دیکھیں آپ، ایک کیس ہوتا ہے جی، اس کیس کے اندر مکمل دلائل دیے گئے، دلائل میں پورا ٹائم دیا گیا، بلکہ پورا ٹائم کیا، اتنے گھنٹے دیے گئے، ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا گیا، کوئی شہادت ہے جی، کراس ہے جی، یہ ہے وہ ہے جی۔ اب جب مکمل ہو گیا تو پھر عین موقع کے اوپر جس وقت آپ نے فیصلہ سنانا ہے اور آپ نے 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ دینا ہے اس وکیل کو، تو ٹھیک ہے آپ دیں۔ اب اس ٹائم کے اوپر جج صاحب کا بھی اس کیس سے پیچھے ہٹنا، جو واضح طور پر اس جو لیٹر ہے 6 ججز کا، اس کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ کس طرح ججز کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ان کے کام کرنے میں مداخلت کی گئی، ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا، کیمرے لگائے گئے۔ اب کس حد تک ان کے ساتھ کیا گیا جس کی وجہ سے انہوں نے ریکیوزل کی، حالانکہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو روکیں، اس کورٹ کا ڈیکورم، اس کورٹ کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے، آپ کے پاس پاور ہے اور آپ اختیار رکھتے ہیں، ابھی فیصلہ دے دیں۔ لیکن
انہوں نے نہیں کیا، اور یہ ایک ریکیوزل انہوں نے کہا جی کہ میں اس کیس کو نہیں سنوں گا، اور پھر ایک لیٹر لکھ دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو. تو اس میں مسلسل جو ہم روزانہ کہہ رہے تھے کہ فیئر ٹرائل نہیں دے رہے، ہم روزانہ کہہ رہے تھے کہ آئین کا آرٹیکل 10A بڑا واضح کہتا ہے جو ہر شخص کو فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے، نہیں دیا گیا. تو وہی کیا گیا کہ اس کیس کو پھر لٹکا دیا گیا ہے. اب 2 کیسز جن میں خان صاحب کی اس وقت میں پہلے گزارش کی کہ پابند سلاسل تھے اور بی بی صاحب آئے کیس میں، تو ان دونوں کیسز کو لٹکا دیا گیا ہے. سوموار کے لیے آئی تھنک سو سائفر کیس کی سماعت کی گئی ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ان کا پلان کیا ہے. ان کا پلان یہ ہے کہ کسی اور مقدمے میں گرفتاری ڈال کے کوئی اور مقدمہ بنا کر وہ باہر نہ آئے. مقصد ان کا صرف یہ ہے، کیونکہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. آپ دیکھ لیں رانا ثناءاللہ جو کہتا ہے جی کہ اگر بات چیت ہو تو پھر ان کی رہائی کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے، کیسے وہ کہہ رہا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج سارے جو مجرم تھے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. انوار کاکڑ وہ خود کہہ رہے جی کہ اگر میں فارم 47 کی بات کروں گا تو تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے خود کی ہوئی ہیں اور سارے کیسز انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے کیسز ٹرائل جو ہے وہ تیز کر دیا گیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کی 9 مئی میں گرفتاری اس لیے ڈالی گئی کیسز میں کہ وہ سائفر کے صرف ایک کیس میں پابند سلاسل ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر یہی نیب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کہتے ہیں جی کہ بالکل ہمیں تو تھوڑے سے اس کے اندر جو ہے وہ کیسز جو گواہ ہیں وہ رہ گئے ہیں، اور لہٰذا کیس جو ہے وہ فائنل جو ہے مراحل کی طرف جا رہا ہے، تو آپ خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ کنفرم نہ کریں. لیکن جو ہی آپ دیکھیں کہ ضمانت ادھر کنفرم ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ملک ریاض کو صرف وہ اپروور نہیں بن رہا تو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یعنی کہ اپروور مزید ایڈ کرنا چاہتے ہیں. کبھی آپ زلفی بخاری کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، کبھی آپ شہزاد اکبر پر ڈال رہے ہیں، کبھی آپ ملک ریاض پہ ڈال رہے ہیں، کبھی آپ اعظم خان کو اغوا کر رہے ہیں، کبھی مفتی سعید کو اغوا کر رہے ہیں. تو یہ سارا کیا کیا جا رہا تھا؟ یہ صرف اس لیے کیا جا رہا تھا کہ خان صاحب ہار مانے، وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں. لیکن الحمدللہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور میں توشہ خانہ کیس کی بھی بات کروں گا کہ چوتھا کیس پارٹ 4 سٹارٹ کر دیا گیا ہے. ایک کیس میں آپ نے 3 سال سزا دے دی، دوسرا کیس آپ نے تھانہ کوسار کے اندر FIR درج کر دی، تیسرا کیس آپ نے سزا دی 14 سال جو معطل ہو گئی. اب چوتھا کیس آپ نے بنا دیا. جو کیس جاتا ہے اس میں الزام کیا ہے جی؟ آپ نے قیمت جو ہے وہ غلط لگوائی، اپنے پاس غیر قانونی رکھے. لیکن یہ صرف اور صرف ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بہتان یا جھوٹا ایک الزام لگانا. عمران خان نے جہاں پر 20% ادا کر کے گفٹ لیے جاتے تھے اس کو 50% پہ کیا، اور اگر کوئی چیز لی بھی تو قانونی پروسیس کر کے لی. لیکن یہاں پر گاڑیاں جنہوں نے لی، مجھے بھی کوئی لے کر دینا 5 لاکھ کی مرسیڈیز گاڑی جو لی نہیں جا سکتی قانونی طور پر، تو ان کو کلین چٹیں دی جا رہی ہیں، ان کو بری کیا جا رہا ہے. اور الیکشن آرڈیننس کے اندر میں اس کا بھی ذکر کروں گا کہ ترامیم کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مرضی کے ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ لگائے جائیں کہ پہلے آپ نے الیکشن جو ہے وہ اس کے اندر دھاندلی کی، فارم 47 کے مطابق لوگوں کو سلیکٹ کیا. اب آپ چاہتے ہیں کہ جو ٹرائیبیونلز کے اندر ہم گئے ہوئے ہیں کہ آپ کی مرضی کے ججز جو ہیں لگیں. لیکن میں لاہور ہائی کورٹ کو یہاں پر سلام پیش کرتا ہوں. آج انہوں نے جو فیصلہ دیا، انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں جو انہوں نے نام بھیجے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن وہ 6 ججز کو نوٹیفائی کرے. تو یہ اسی طرح کا ماحول، اسی طرح کا عدالتوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو وہ جس طرح سے کھڑی ہو رہی ہیں اور اسی طرح سے چلیں تو پھر ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ سارا کیا گیا ہے اس میں کافی آ سکتا ہے. لیکن یہ سٹل جو سلسلہ ہے بند نہیں کیا جا رہا. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ نیب آرڈیننس کے اندر ترامیم کر کے 14 دن سے 40 دن پہ لے گئے اور 5 سال سے سزا نیچے کر کے 2 سال پہ کی گئی ہے. کس بندے کی؟ جو نیب کا کرپٹ آفیسر ہوگا. تو یہ صرف اور صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ٹارگٹ صرف عمران خان ہے. اپنے کیسز میں ریلیف لینا ہے، اپنے کیسز میں بریت لینی ہے، اپنے کیسز میں چٹیں لینی ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے. انتظار بھائی آپ کو تھوڑا ایڈ کریں گے. بہت شکریہ جی، بہت کافی ٹائم لے لیا. میں بریفلی بس 2-3 باتیں آپ سے کروں گا.
خان صاحب ابھی ٹھیک ہے، بہت جی بسم اللہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تمام دوستوں کا. ابھی اڈیالہ جیل سے میں واپس آ رہا ہوں جی. 9 مئی کے کیس لگے ہوئے تھے وہاں پہ اور ان میں سماعت ہوئی جو کہ 12 جون کے لیے ملتوی ہوئے ہیں. خان صاحب نے وہاں پہ بات کی ہے 3-4 چیزوں کے اوپر جن کا یہاں پہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ اگر نگران وزیر اعظم کاکڑ کا کام الیکشن کروانا تھا اور انہوں نے جب الیکشن خود کروائے اور اس کے بعد آج وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ میرے سکینڈلز کے اوپر بات کریں گے، ویٹ سکینڈل کے اوپر بات کریں گے تو میں آپ کے فارم 47 کی بات کروں گا. قوم یہ سوال کرتی ہے. خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ پوچھیں، پوری قوم یہ پوچھے، اس حکومت سے پوچھے اور سپریم کورٹ سے گزارش کرے کہ ہم نے یہ کیس 8 فروری کی جو تھیفٹ ہے اس کے اوپر جو کیس فائل کیا تھا اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا جا رہا. اور پرائم منسٹر کاکڑ کی جو بات ہے اس کو راولپنڈی کمشنر نے سیکنڈ کیا ہے. جو راولپنڈی کمشنر بات کر رہے ہیں وہی بات کاکڑ صاحب کر رہے ہیں. یہی بات آپ کو پورے ملک میں نظر آئے گی. تو جب آپ عوام کے منتخب نمائندوں کو اختیار اور حکومت نہیں دیتے تو پھر 71 جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں. پھر آپ ملک کی جماعتوں کو اس طرف لے کے جاتی ہیں جس طرف نہیں جانا چاہیے. اس کے علاوہ خان صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی پراپرٹی باہر دبئی لیکس میں آئی ہے. تو انہوں نے اپنے بارے میں ذکر کیا کہ میں تو ساری زندگی باہر پیسہ کمایا اور اپنی کمائی جو ہے میں واپس لے کے آیا اور جہاں پہ پوچھا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پوری مکمل منی ٹریل میں نے دی ہے. جب محسن نقوی صاحب کام یہاں پاکستان میں کرتے ہیں تو ان کی دولت کیسے باہر چلی گئی، یہاں سے پاکستان سے پیسے کیسے باہر گئے اور کس طرح انہوں نے پراپرٹی خریدی، یہ سوال پوری قوم کو پوچھنا چاہیے. جو بھی اقتدار میں آتا ہے، نواز شریف ہوں، زرداری ہوں یا محسن نقوی آئے ہیں، تو ان تمام لوگوں کی پراپرٹیز جو ہیں وہ باہر کیسے بن جاتی ہیں. یہ سوال ہم سب کا سوال ہے. یہ خان صاحب کی طرف سے اسپیشلی پوچھا گیا اس لیے یہاں رکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور اہم نقطے کے اوپر بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو ویٹ کا سکینڈل پنجاب کے اندر آیا جس کا اثر پنجاب کے اوپر ہوا کہ پنجاب کے کسان کو جس طرح سے آج اس کی گندم نہیں خریدی جا رہی، اس کی محنت کی جو اس کی محنت کا پھل ہے اس کو نہیں دیا جا رہا، آج کوئی خریدنے والا نہیں ہے. سڑکوں پر گندم رل رہی ہے پنجاب کے اندر. تو اس کا کون ذمہ دار ہے، کون ان سے پوچھے گا؟ اس کے اوپر حکومت کو جواب دینا ہوگا، تفصیلات سامنے لانی ہوگی. جب تک یہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں گے ہم اس ایشو کے اوپر بات کرتے رہیں گے اور ایشو کو اٹھا کے رکھیں گے. یہ کوئی کسی بھول میں نہ رہے کہ پنجاب کے کسانوں کو تحریک انصاف یا عمران خان بھول گئے ہیں. عمران خان صاحب کا واضح پیغام ہے کہ ہر کسان کی محنت کو اس کا پھل ملنا چاہیے. اس کے علاوہ پنجاب حکومت کی جانب سے نئے کیسز بنائے جانے کا انکشاف ہوا ہے. ان کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی جس کے اندر بتایا گیا کہ غداری کے کیسز جو ہیں وہ بنائے جائیں گے. خان صاحب نے اس کو بڑا ویلکم کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کبھی پاکستان سے غداری نہ کی ہے نہ میں کر سکتا ہوں. میرے خلاف تمام کیسز جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے اوپن کورٹس کے اندر جو کیسز آ رہے ہیں وہ تمام کیسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی ایویڈنس کے بغیر، کسی ثبوت کے بغیر بنائے گئے تھے. البتہ اس نئے کیس اور اس نئی سازش کو انہوں نے اس طرح سے ویلکم کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری صرف ایک شرط ہے، میں یہ مقدمہ بھگتنے کو تیار ہوں لیکن شرط صرف یہ ہے کہ یہ نیشنل ٹیلی ویژن پر لائیو دکھایا جائے. میں خود اس کیس کے اندر اپنی وکالت کروں گا اور اس کیس کو دیگر کیسوں میں تو آپ بھاگ جاتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ بناتے ہیں، اس کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے صرف بات کی ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے اوپر اور وہ کمیشن جو ہے حکومت پاکستان کا کمیشن تھا. وہ عمران خان نے کمیشن نہیں بنایا تھا، وہ کمیشن تحریک انصاف نے نہیں بنایا تھا اور وہ رپورٹ سب کے سامنے آنی چاہیے اور حقائق اور تاریخ جو ہے وہ اس سے سبق سیکھنا چاہیے.
اس کا جو نتیجہ نکلا تھا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ 71 کے واقعات کا سب سے بڑا نقصان یحییٰ خان کی وجہ سے ہماری فوج کو ہوا ہے۔ فوج کو جو نقصان یحییٰ خان نے پہنچایا اس نقصان کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ ہماری فوج نے یہ خان صاحب نے آج فرمایا کہ یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں واضح طور پہ آیا ہے، یہ لکھا ہے کہ جب ہماری فوج کو موقع ملا تو وہ بہت دلیری سے لڑی، لیکن جو اوور آل نقصان فوج کو ہوا، فوج کے امیج کو، اس کی وجہ سے فوج کو خود یحییٰ خان کو تبدیل کرنا پڑا۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، یہ تاریخ ہے اور اس تاریخ سے سیکھ کے ہم آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی بہتری چاہتا ہوں، مضبوط جمہوریت چاہتا ہوں، پاکستان کی عوام کو ایک ایسا مستقبل دینا چاہتا ہوں کہ جس میں تمام لوگ سیف ہوں، تمام سب لوگوں کے حقوق محفوظ ہوں اور جہاں لا اینڈ آرڈر ہو اور انویسٹمنٹ آئے۔ بہت شکریہ جی۔ وہ ختم کرتے ہیں اس کو۔ جناب فراز صاحب نے کہا تھا کہ تیرا جبر و ظلم بلا سے ہی میرا حوصلہ بھی کمال ہے۔ Any question؟ یہ بتا دیجئے کہ چند روز پہلے ترکن صاحب کے ترکمان جو کہ 75 سال کے تھے ان پر حملہ ہوا، ظاہر ہے ان کے دلائل سے کوئی اختلاف کر رہا تھا، تشدد کی سیاست کو رنگ دیا گیا، ان پر حملہ ہوا، پورے پاکستان مذمت کی۔ آج ایک اور بزرگ پہ حملہ ہوا ہے، وکیل صاحب نے ان پر حملہ کیا عدالت میں، ان کی بھی آپ مذمت کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس سارے فیل سے، ہمارے جو کورٹ میں ہوا ہے، پہلے آپ اس ساری جو پروسیڈنگز ہے اس کو دیکھ لیجئے، کس کس قسم کی غلیظ اور گندی زبان استعمال کی گئی۔ ایک آدھا گھنٹہ وہ شخص جو تھا وہ راسترم پہ رہا، بات کرتا رہا، نہ جج نے اس کو روکا، نہ کسی اور شخص نے۔ ہماری پروٹیسٹیشنز کے باوجود اس کو گالیاں دینی دی گئی۔ اس کے بعد یہ جو ہوا ہے انسیڈنٹ، وہ جیل کی وہ کورٹ کی پریمیسز سے باہر ہوا ہے۔ یہ ایک انڈیویجول انسیڈنٹ تھا، ایک انڈیویجول کا ایک فیل تھا جس سے ہم نے اپنے آپ کو آلریڈی ڈیٹیچ کر دیا ہے۔ ہمارا ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کے ساتھ کوئی عمل دخل بالکل۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ تاثر آیا کہ 1971 میں جو مضبوط ہو جاتے ہیں، ہم سے بات ہوتا ہے، لیکن پھر بیرسٹر گور نے یہ کہا کہ عمران خان شیخ مجیب نہیں ہے اور پی ٹی آئی عوامی لیگ کی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان آج کے شیخ مجیب ہے اور پی ٹی آئی عوامی لیگ ہے یا نہیں؟ یہ کنکلوژنس غلط کر رہے ہیں، جو ڈرا کر رہے ہیں، ایرونیسلی ڈرا کر رہے ہیں۔ میں نے ابھی بھی ایکسپلین کیا ہے اور انتظار نے بھی بتایا آپ کو۔ ہم نے جو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی بات کی ہے، جو کہ جیسا انتظار نے بھی کہا ہے، وہ ہم نے نہیں بنائی تھی، وہ اس وقت کی حکومت نے بنائی تھی۔ اور اس کی آپ اس کو پڑھ لیجئے، اگر اس کے مندرجات پڑھ لیں گے تو میرا خیال کلیئر ہو جائے گا۔ اس میں فوج کی بہادری کی تعریف کی گئی، لیکن ایک شخص جو تھا، شخص واحد جو اس وقت ملک کے اوپر حکمران تھا، جنرل یحییٰ خان اس کا نام تھا، وہ چاہتا تھا، اس نے کمٹ کیا تھا مجیب الرحمان کو جب وہ الیکشن جیتا تھا کہ پاور ٹرانسفر کی جائے گی، اور وہ ڈھاکہ گیا اس سلسلے میں، لیکن پاور ٹرانسفر کرنے کی بجائے وہاں ملٹری ایکشن جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا، جس سے ملک 2 لاکھ ہو گیا۔ تو ایک شخص واحد کی بات کی ہے، وہ شخص واحد اپنی جو لسٹ فار پاور ٹو کنٹینیو، اور اس نے 5 سال اپنا آلریڈی ایک کانسٹیٹیوشن بھی ڈرافٹ کروا لیا ہوا تھا، شریف الدین پیرزادہ صاحب انوالو تھے اس میں۔ وہ کانسٹیٹیوشن، یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، کانسٹیٹیوشن بھی ڈرافٹ ہو گیا ہوا تھا کہ وہ آئندہ 5 سال کیسے حکومت کرے گا۔ تو شخص واحد کی جو لسٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ریاستیں سفر کرتی ہیں۔ ہماری بھی بات بالکل اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ اس وقت بھی ایک شخص واحد جو ہے اس کی لسٹ پر پاور جو ہے اس کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کو آنے دے، اور ہماری جو لڑائی ہے وہ آئین، قانون اور جمہوریت کے لیے ہے۔ یہ ہمارا کانفلکٹ ہے۔ یہ اس میں نہ فوج کے بارے میں ہم نے بات کی ہے نیگیٹیولی، نہ کسی اور چیز کے بارے میں کی ہے۔ ہم نے صرف ڈکٹیٹرشپ جو ہے جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا کرائسس رہا ہوا ہے پچھلے 76 سالوں میں، ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ جب مارشل لاس لگے، اور انڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ جب کہ اسٹوجز کے ذریعے اس ملک کے اوپر حکومت کی گئی۔ آج بھی ایک اسٹوج حکومت بیٹھی ہوئی ہے جس کے ذریعے یہ پینٹومائمز ہیں، اور ان کی تنابیں جو ہیں وہ پیچھے سے کھینچی جاتی ہے، تو لیفٹ رائٹ رائٹ۔ یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ سیاست چھوڑ دیں گے اگر عمران خان یہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے اس کا میں جواب دوں؟ خان صاحب نے جواب دیا۔ کب یار یہ اس کی پرورش کا، اس کو ڈسکور کس نے کیا تھا؟ کل انہوں نے کہا نہیں، اس نے ڈسکور، وہ تو جو کیا تھا اس نے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اس کو ڈسکور کس نے کیا تھا؟ اس کا نام تھا جنرل جیلانی۔ اسی کے پودے میں اس کو ڈالا گیا تھا اور اس کو نرچر کیا گیا تھا۔ 1982 میں یہ پنجاب کے وزیر خزانہ بنے تھے۔ کس الیکشن کے تحت بنے تھے؟ کیا کوئی الیکشن ہوا تھا؟ اس کے بعد یہ 1985 میں پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تھے۔ کس الیکشن کے تحت بنے تھے؟
वज़ीर आला सॉरी पंजाब के, सॉरी किस इलेक्शन के तहत बने थे? गैर जमाती किसने करवाया था? छोड़ा करें, गैर जमाती कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, अपॉइंटेड थे। उसके बाद भी ये नर्चर होते गए हैं। जब ये इनके अपने टेम्परामेंट की वजह से ये मजबूर है कि जी हर एक से लड़ाई करते हैं, वो करते रहे। लेकिन ये वो शख्स है, मैं भुट्टो की जो और जरदारी साहिबान, उनकी भी पार्टी ने वहीं परवरिश पाई हुई है, वहीं से शुरू हुए थे। अयूब साहब के साथ थे वो 8 साल 8.5 साल वो रहे हुए मिनिस्टर रहे हुए। तो ये इनकी पार्टी तो एक इंतहाई ये भोंडा स्टेटमेंट है कि जी हमने इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर के ऊपर काम नहीं, ये तो पैदावार ही इस्टेब्लिशमेंट की है। नफ्सियात पे इमरान असगर खान केस भी है, बहुत से और कुछ भी है, बहुत कुछ और है जी। बताइएगा, आज जो हाईकोर्ट के बाहर हुआ, अगर अदालतें या इदारे इंसाफ नहीं देंगे, क्या अवाम अपना हिसाब खुद लेगी? क्या इसी तरह से जो है इंतकाम किया? मैंने अपने कुछ कहा भी है कि जी हम अब बिल्कुल नहज के ऊपर पहुंचे हुए हैं भाई, और पता नहीं कि हम कितनी देर अपने आप को होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत है। देखिए, अगर अदालतें डिलीवर नहीं करेंगी, अगर मुल्क के अदारे डिलीवर नहीं करेंगे, तो आवाम के पास तो जाना पड़ेगा, उससे तो नहीं आप हमें रोक सकते। वो तो साहब ये बताइएगा, आप बार बार तकरीर में कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि एक शख्स था, वो शख्स कौन है? जरा उनका नाम भी बताएं। आपको नहीं पता? सर आप अगर आप हल्फन कह दें कि आपको नहीं पता, तो मैं बता दूं। आप हल्फन कह दें कि आपको नहीं पता, वो वही जो इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहा है इस वक्त, कुछ कह रहे हैं तो उसका नाम वो इस वक्त इस मुल्क के ऊपर जो हुकूमत कर रहा है वही है। अच्छा सर, ये इस वक्त ऐसा लग रहा है सियासी जमातें तो अपने माजी से सीखती हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती है, लेकिन जहाँ तक मलक रियाज है, अब वो भी इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहा है। कराची की ज़मीनों पे कब्जा करने वाला, यहाँ पर इलीगल काम करने वाला। क्या आप ये समझते हैं कि ये जो सियासी जमात के साथ जो कुछ होता रहा, वो तो अपने वक्त से सीखती है? मलक रियाज की इस वक्त जो जदोजहद है, ये आइनी जदोजहद है, और वो भी एक किस्म की इनकलाबी जो बातें कर रहा है, वो उसको भी आप इसी तरह लेते हैं, या माजी उसका देखिए हमारे सामने? देखिए बच्चे, मैं आपको बताऊं, मैंने अभी अपने जब मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि कुछ नहीं पता होता कि किस वक्त खौफ खुदा पैदा हो जाता है। मलिक रियाज का जो बाजी है वो इबारत है, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप उसके बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकते कि जी मैं उसकी तारीफ़ करूं या ये करूं या वो करूं। लेकिन खौफ खुदा अगर पैदा हो के अगर इंसान सही बात काम शुरू कर दे, तो मेरा ख्याल है कि उसकी तारीफ़ ही करनी चाहिए। तो जैसा भी है, जो भी वजूहात हैं, ये जो काम कर रहा है बेसिकली, उसके लिए तो मैं तो कम से कम उसको अपलॉड करूँगा, क्योंकि मुझे पता है, आई नो इट थ्रू माई सोर्सेज, कि इमेंस प्रेशर है उस शख्स के ऊपर कि आप जो है विटनेस बने, वो नहीं बन रहा। ये एस्टेब्लिशमेंट कौन है? शहबाज शरीफ है, मोहसिन नकवी है, या फिर जनरल आसिम मुनीर है? इसका नाम आप क्यों नहीं ले रहे हैं? इस्टेब्लिशमेंट में बहुत सारी इट्स अ कॉम्पोजिट। इस्टेब्लिशमेंट में बहुत कुछ आ जाता है, मुल्क के बहुत सारे इदारे आ जाते हैं, फ़ौज भी उसमें होती है, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी उसमें होती है, पुलिस भी उसमें होती है, उसमें इलेक्शन कमीशन भी उसमें आ जाता है, उसमें अदालतें भी आ जाती हैं। ये तमाम लोग जो है ना, ये कंग्लैमरेट है जो कि उसको परपेचुएट करता है डिक्टेटरशिप को, जिसमें कि कानून नहीं होता, जिसमें आइन नहीं होता, जिसमें जमहूरियत नहीं होती, बल्कि वो शख्स जिसके हाथ में गन होती है वो विल्ड करता है पावर, और वो इन तमाम अदारों को उस समत में राग़िब करता है जो कि उसकी संत होती है। वो आप ही कर लीजिए। कबल माजी में भी इसी तरह मुस्लिम नवाज जब अपोजिशन में थी, तो वो एक शख्स से बात का जिक्र किया करती थी, लेकिन फिर हमें देखने को मिला कि पार्लियामान में उसी मुस्लिम नवाज और पूरी अपोजिशन ने हाथ बांध कर उस शख्स से बात को एक्सटेंशन दी। तो क्या आपकी जमात के पीछे वही मुस्तकबिल नहीं होने वाला? किसी गलती की थी जी उस वक़्त, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई इस किस्म के काम को दोहराएगी। सर ये बताइएगा कि खान साहब से आज जो मुलाकात हुई, उसमें क्या मुल्क भर में एहतियात की कॉल दी गई, या कुछ इस तरह की कुछ एक्टिविटी करने जा रहे हैं? देखिए, खान साहब ने जो प्रीवियस अपनी कॉल दी थी, पूरी कौम को और पूरी तंजीम को अपनी तैयारी की बात की थी, उन्होंने आज भी वही दोहराई है कि सारी कौम को मैं कॉल दूंगा, आप तैयार रहें, लेकिन वो जो डेट है वो ख़ुद बताएंगे। इस वक्त तक उन्होंने सिर्फ तैयारी की बात की है, सारे तैयार हो जाएं कि हम एहतजाज की तरफ जाएंगे अगर हमारे मुतालबात जो हैं वो ना पूरे किए। शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू।